اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فہم فیہ شرکاء سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ انعام کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 139 سے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، یہ جو مشرکین خرافات میں پڑے ہوئے لوگ مشرکین کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے شکموں میں ہیں، ان چوپایوں سے مراد ہے بحیرہ اور صائبہ کے شکم میں۔ بحیرہ چوپایا اور صائبہ، بحیرہ وہ اونٹ یا بکری جس کے کان کو کاٹا جاتا تھا، بحیرہ وہ اونٹ یا بکری جس کے کان کاٹے جاتے تھے، یہ جاہلیت کی بدعت تھی، جاہلیت کی بدعت تھی۔ اور صائبہ وہ جانور جس کے بچے کو بحیرہ نام دیا جاتا تھا، وہ صائبہ وہ جانور جس کے بچے کو بحیرہ نام دیا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ وقالو ما فی بطون هذه الانعام، جو کچھ ان چوپایوں بحیرہ اور صائبہ کے شکم میں بچہ ہے، یہاں مراد بچہ ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ حلال ہے ہمارے مردوں کے لیے، خاص طور پہ خاص ہے، مخصوص ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور یہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور یہ حرام کیا گیا ہے ہماری عورتوں پر۔ ٹھیک، بس مراد یہ ہے کہ اگر زندہ نکلا بچہ تو کس کا ہوگا؟ مردوں کا ہوگا، عورتوں کا نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ زندہ بچہ نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر یہ بچہ زندہ نہیں نکلا تو پھر مردہ ہوگا تو سب کھا سکتے ہیں اسے، مرد بھی کھا سکتے ہیں اسے، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں اسے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر یہ مردہ ہے فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ، عجیب سی ان کی کیا تھی، خرافات تھی۔ دیکھیں وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر یہ بچہ جو نکلا ہے، جو ان کے شکموں سے نکلا ہے، بحیرہ اور صائبہ کے شکموں سے نکلا ہے، اگر یہ مردہ ہے فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو وہ سب اس میں شریک ہیں، تو وہ سب اس میں شریک ہیں، یعنی مرد اور عورتیں دونوں ہی اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، حتماً، یہ سب بمعنی حتماً ہے، حتماً خدا ان کو جزا دے گا ان کی جاہلانہ باتوں کی، برا عذاب دے گا، سخت عذاب دے گا۔ جزا بمعنی یہاں سخت عذاب کے، جزا لفظ صرف ثواب کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سیجزیم، سب کا معنی حتماً ہے، حتماً خدا ان کو بری عذاب کے ساتھ جزا دے گا۔ وصفہم، ان کی جاہلانہ باتوں کا، جاہلانہ باتوں کی۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ حکیم ہے، روزے جزا رکھا ہے اس نے، تبھی روزے جزا رکھا ہے کہ ایسے جاہلوں کو سزا دے، جاہلوں کو سزا دے۔ علیم ہے، یعنی ان کے اعمال جانتا ہے، جزا دینے میں وہ ظلم نہیں کرے گا، جزا دینے میں وہ ظلم نہیں کرے گا۔ ٹھیک، بس یہ مشرکین کے درمیان بحیرہ اور صائبہ، مشرکین کے درمیان یہ حکم تھا، خرافات تھی، بدعت تھی، جاہلیت کی بدعت کے بحیرہ اور صائبہ کے شکم میں اگر بچہ زندہ پیدا ہوا تو مردوں کے لیے، اگر مردہ پیدا ہوا تو عورتوں اور مردوں دونوں کھا سکتے ہیں اسے۔ یہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، بتحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو۔ مراد کیا ہے؟ جنہوں نے قربان کر دیا اپنی اولاد کو بتوں پر، مراد یہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، کس پر؟ بتوں پر۔ ایک تو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ اولاد کو قتل کرتے تھے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہوتا کیا تھا؟ یہ پہلے پڑھ کے آئے ہیں اگر یاد ہو، یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال اور مویشی ہیں
تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، اگر ہم اولاد کو کھلائیں گے تو مال اور مویشی ہمارے بھوکے رہ جائیں گے. تو یہ قتل کرتے تھے اپنی اولاد کو تاکہ مال اور مویشی صحیح رہیں. اول یہ کام. دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ اپنے بتوں پر یہ بچوں کو قربان کر دیتے تھے. یہ آج کل بھی یہ ہندوانہ رسم ہے، اگر آپ ہندوستانی جاہلانہ ماحول میں دیکھیں تو یہ رسمیں ابھی بھی ہیں. ٹھیک. قد خسر الذین قتلوا، بتحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کر دیا اولادہم، اپنی اولاد کو بتوں پر، صفحن، صفاحت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے. صفن یعنی یہ گمراہی کی وجہ سے کہیں یا خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے. بغیر علم، بس صفاحت کی دو قسمیں یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک صفاحت عملی ہے جسے آپ گمراہی کہتے ہیں، اور ایک صفاحت علمی ہے جسے آپ جہالت کہتے ہیں. جہالت کہتے ہیں. بغیر علم، بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے. بغیر علم سے کیا مراد ہے؟ بغیر دلیل کے. علمی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، بغیر علم نہیں تھا ان کے پاس، جہالت تھی، علمی کوئی دلیل نہیں تھی. بس نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کر دیا اپنی اولاد کو اپنے بتوں پر قربان کرتے ہوئے. صفحن، یہ خواہشات نفسانی کی پیروی میں تھے. صفحات عملی بغیر علم اور صفحات علمی کی وجہ سے. حرموا وحرموا علی ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے حرام کر دیا اس کو، یعنی کس کو؟ حلال زراعت کو اور حلال گوشت جانور کو حرام کر دیا تھا. حرموا، انہوں نے حرام کر دیا. ما سے مراد ہے حلال گوشت اور حلال زراعت. حلال زراعت حرام کر دیا، حلال گوشت اور حلال زراعت جو اللہ نے انہیں رزق دیا. جو اللہ نے انہیں رزق دیا، یعنی جو اللہ نے ان پر حلال کیا. یہاں رزق دینے سے مراد کیا ہے؟ رزق خاص، حلال کیا. رزق خاص یعنی حلال کیا، خدا نے ان پر حلال کیا. حرموا، انہوں نے حرام کر دیا جو اللہ نے انہیں رزق دیا، حلال کیا. افتراء علی اللہ، یہ جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر. انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، بہتان باندھا کہ اللہ نے اسے حرام کر دیا، اللہ نے اسے حرام کر دیا. قد ضلوا، بس یہ خود گمراہ ہوئے. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. ہدایت یافتہ نبی سے، امام سے ہدایت لینے والے نہیں تھے، ہدایت لینے والی نہیں تھے. خود بھی گمراہ ہوئے، ہدایت نہیں لی. جو خود گمراہ ہو وہ دوسروں کو بھی کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. وَهُوَ الَّذِي، وہ خدا ہی ہے جو پیدا کرتا ہے باغات کو. معروشات باغات، یعنی جس میں درخت کون سے ہیں؟ معروشات درخت ہیں. وہ معروشات باغات یعنی وہ باغ جس میں معروشات درخت ہیں. معروشات کسے کہتے ہیں؟ جن کی شاخیں کسی وسیلے سے بلند ہوں. رسی بنا دیں، دیوار ہوں بیلوں والے، جن کی شاخیں کسی وسیلے سے کیا ہوں؟ بلند ہوں. دیوار وسیلہ بنے، رسی وسیلہ بنے، کسی وسیلے سے جن کی شاخیں بلند ہوں، یعنی انگور کے باغات. انگور کے باغات. وغیر معروشات، غیر معروشات وہ باغات جن کے درخت خود استوار ہوں، جیسے کھجور کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، خود استوار ہوں. ٹھیک. وغیر معروشات والنخل، جیسے کھجور کے، والزرع، دوسری زراعتیں، مختلفاً اکلہ، جس کے میوے مختلف ہیں، جس زراعت کے میوے مختلف ہیں. کبھی گندم ہے، کبھی جو ہے، کبھی مسر ہے، وغیرہ وغیرہ. میوے مختلف ہیں، نتیجے مختلف ہیں. والزیتون، اور زیتون، والرمان، زیتون کا درخت، والرمان، انار کا درخت. متشابہن وغیر متشابہن. متشابہن شکل میں ایک جیسے نظر آئیں گے لیکن ذائقے میں الگ الگ ہوں گے، مختلف ہوں گے. شکل میں متشابہن ایک جیسے اور ذائقے میں مختلف. غیر متشابہن بس، اور ذائقے میں مختلف ہوں گے. کلوا من ثمرہ، بس فائدہ اٹھاؤ اس خدا کے اس پھل سے، زراعت سے، پھل سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے پھل سے، نہ کہ پھل سے، صرف اس کے پھل سے، اللہ کے پھل سے. بس اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. اذا اسمر، جب وہ تیار ہو جائے، جب وہ پک جائے.
بس یہ ذہن میں رکھیے گا اگر انسان پھل کو بغیر پکے ہوئے توڑ دے تو ثواب نہیں ہے، گناہ ہے۔ بغیر وجہ کے اگر پھل کو توڑ دے بغیر پکے ہوئے تو وہ کیا ہوگا؟ شریعت اسے گناہ شمار کرتی، شریعت اسے گناہ شمار کرتی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ، اور اس کا حق بھی دو، انفاق کرو، زکوٰۃ دو۔ وَآتُوا حَقَّهُ، اور دو تم سب اس کا حق، یوم حصادہ، جب تم اسے کاٹ رہے ہو، جب تم اس کو کاٹ رہے ہو، کاٹنے کے دن یا اتارنے کے دن، بعض اتاری جاتی ہیں بعض کاٹی جاتی ہیں، کاٹنے کے دن یا اتارنے کے دن۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اس کا حق نہ دے کے حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں اسراف کرنے والے سے مراد ہے انفاق نہ کرنے والے، راہ خدا میں نہ دینے والے۔ یہ جو کہا وَآتُوا حَقَّهُ، یعنی راہ خدا میں اس کا حق دو، اس کا حق دو۔ آیت نمبر 142، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اللہ نے پیدا کیے چوپایوں میں سے حمولہ اور فرش۔ حمولہ کون سے جانور ہیں؟ حمولہ وہ جانور جن کی عمر بڑی ہے اور طاقتور ہیں، جن کے پاس بوجھ اٹھانے کی طاقت ہوتی، جن کے پاس بچے نہیں، عمر بڑی ہے، بوڑھے بھی نہیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا، بوڑھے بھی نہیں ہیں تاکہ وہ بوجھ نہ اٹھا سکیں، نہ بچے ہیں نہ بوڑھے ہیں، بلکہ عمر تھوڑی بڑی ہے، طاقتور ہیں، بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اللہ نے پیدا کیے، یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ وَأَنشَأَ لَكُمْ، خدا نے تمہارے لیے پیدا کیے چوپایوں میں سے کون سے جانور؟ حمولتاً، حمولتاً وہ جانور جو عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، بچے نہیں ہیں، جن کے پاس بوجھ اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ وَفَرْشًا، اور چھوٹی عمر کے جانور۔ فرش کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، زمین کے فرش کی مانند ہے، اس وجہ سے فرش کہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ زمین کے فرش کی مانند ہے، یعنی بوجھ اٹھا نہیں سکتے، چھوٹی عمر کے جانور۔ وَفَرْشًا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ، اس میں سے استفادہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی، یعنی کیا؟ تم وہاں قدم نہ رکھو جہاں شیطان قدم رکھتا ہے، مراد یہ پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک یہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ اس کی دشمنی کیا ہے؟ واضح، واضح دشمنی یعنی کیا؟ اس کی دشمنی واضح ہے۔ وہ دشمنی کیا ہے؟ کہ یہ گمراہ کرتا ہے، یہ گمراہ کرتا ہے۔ یہاں تک تھی آیت نمبر 142 تک، بس آیت نمبر 139 سے لے کے آیت نمبر 142 تک کا ہم نے ترجمہ اور تفسیری نکات بیان کیے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی